जन्नत के जवानों के सरदारों की माँ है, वो कायनात में हुजूर की उम्मत के औलिया के सरताज की ज़ौजाए मुतहरा है, वो सारी कायनात के ताजदार की साहबजादी और आंखों का नूर और दिल का सुरूर है, वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। तो इकबाल कहता है कि जो मुकाम सैयदा मरियम का है, कुरान ने कहा उम्मुहु सिद्दीका, वो सिद्दीका कायनात है, लेकिन कहा एक निस्बत के साथ, कुर्बान जाऊं मुस्तफा की लख्ते जिगर को अल्लाह ने कैसी प्यारी प्यारी निस्बत अता फरमाई है। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो शबीह मुस्तफा थी, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना मुशाहिदा बयान फरमाती हैं, कहती हैं मा रायतु अहदन अशबहु कलामन व हदीसन मिन फातिमाता बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुफ्तगू करने में, चलने में, उठने में, बैठने में किसी को सैयदा फातिमा से बढ़कर तस्वीर मुस्तफा नहीं देखा। हुजूर की शबीह और हम शक्ल मुस्तफा सैयदा फातिमा चल के आ रही होती, ऐसे लगता अल्लाह का महबूब तशरीफ ला रहा है। और जब वो गुफ्तगू फरमाती तो ऐसे लगता अल्लाह के महबूब इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने ये मंजर देखा अपनी जिंदगी में कई बार, वह इज़ा दखलत अलैहि, हुजूर तशरीफ फरमा होते, जब सैयदा कायनात तशरीफ लाती, सारी कायनात के लोग रसूलुल्लाह के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, मगर कायनात के ताजदार मुस्तफा फकाम इलैहा, अपनी शहजादी के इस्तकबाल के लिए हुजूर खड़े हो जाते। वरखबा बिहा, हुजूर फरमाते वेलकम वेलकम वेलकम, मरहबा मरहबा मरहबा, मेरी बेटी आई है। हुजूर उठकर अपनी शहजादी का इस्तकबाल फरमाते। वो आखज़ा बियदिहा, सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ते, फकब्बलहा, उनके हाथ को चूमते, वो अजलसहा फी मजलिसिही, जहां मुस्तफा बैठे होते उस नशिस्त और मजलिस पर अपनी शहजादी को बिठा दे। ये हुजूर इतना करम फरमाते हैं, इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, इतनी शफकतें फरमाते हैं, वो हुजूर की आंखों का नूर और दिल का सरूर हैं, जिनके जो है शोहरे नामदार के बारे में इकबाल ने कहा था अल्लाह अल्लाह बाय इमाम हुसैन की बारगाह में इकबाल ने खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा था अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर माना ज़िब्ह अज़ीम आमद बिसर, कहा हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, तेरी बारगाह में मैं क्या खिराज पेश करूं, तू तो उस बाप का बेटा है जिसका दीन में वो दर्जा है जो बिस्मिल्लाह में बा का दर्जा है। और इमाम हुसैन के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में आरिफों ने लिखा, आरिफों ने, आशिकों ने लिखा, उन्होंने कहा करबला की जमीन पर इमाम हुसैन ने इस्लाम की जो जंग जीती है, जो जंग जीती है, आज तक कुफर लर्जा है, यजीदियत का तख्त उठ गया और हुसैन का नाम आज भी जिंदा है। बोलो क़यामत तक, ऊंचा बोलो सारे क़यामत तक। और आशिकों और आरिफों ने लिखा असल कमाल हुसैन का नहीं है, असल कमाल इमाम हुसैन का नहीं है, असल कमाल तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के दूध की तहारत का है। हजरत फातिमा तो ज़हरा के दूध की तहारत का कमाल है, उन दुआओं का कमाल है, हुजूर के लुआबे दहन का कमाल है, हुजूर की दुआओं का कमाल है, और सैयदा के नसब का कमाल है कि नेज़े की नोक पर चढ़कर भी कुरान की तिलावतें करते। सैयदा फातिमा तो ज़हरा के हवाले से शाह साहब ने बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, और मैंने एक चैप्टर इसको सरसरी सा देखा। साफ ज़ाहिर मेरी मसरूफियात ये पिछले 1.5 वीक तक बहुत ज़्यादा रही कराची में, और उसके बाद फिर कल भी दाता साहब हुजूर के वहाँ बयान था, और उसके बाद CSS ऑफिसर्स की एक अकेडमी है, वहाँ लेक्चर था कल दिन को।
تو میں نے ایک جگہ پر میری نظر پڑی، شاہ صاحب نے جو ہے کتاب لکھی ہے اور بجا طور پر انہوں نے یہ بات کہی، اور میں امریکہ میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ امریکہ کے اندر 1925 کو 1925 بولیے ذرا 1925 میں عورت کو رائٹ آف ووٹ دیا جاتا ہے، یعنی عورت ووٹ ڈالنے کی اہل ہے۔ اس سے پہلے عورت کو رائٹ آف ووٹ نہیں تھا، اور برطانیہ جس کی ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو مدر آف ڈیموکریسی، جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے، وہاں 1881 تک جو ہے عورت کو رائٹ آف پراپرٹی حاصل نہیں تھا۔ عورت مکان اپنے نام الاٹ نہیں کروا سکتی تھی، پراپرٹی اپنے نام نہیں لگوا سکتی تھی۔ تو میں نے کہا مغرب کی جمہوریتیں اور مغرب کے نظام ہائے سیاست اور مغرب کی قانون سازی عورت کو جائیداد میں حق نہیں دے رہی، اس کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دے رہی، اور اعتراض اسلام کے نظام پر کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے 1500 سال پہلے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ نے فرمایا مسلمان بیٹی پہلے دن سے جائیداد کے حصے دار ہوتی ہے، وہ حصے دار ہے جائیداد میں، اس کو حق دیا جاتا ہے۔ تو جس کے بارے میں آج دنیا سوچ رہی ہے وہ رائٹس، وہ جو ہے حقوق، اسلام 1500 سال پہلے دے چکا ہے۔ میں نے یہ بات بھی کہی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو عورت پارلیمنٹ کی ممبر بن جاتی ہے، لیجسلیٹو پروسیس میں شامل ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ جو ہم نکاح کے وقت حق مہر دیتے ہیں، اس کا ایک بل لے کر آئے اپنی کیبنٹ میں کہ لوگ، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک پرامپٹ اور ایک ڈیفرڈ، ایک معجل اور ایک موجل۔ ایک اسی وقت دے دیا جاتا ہے، دوسرا جی ٹھیک ہے دے دیں گے، مولوی صاحب لکھ لیں ہم دے دیں گے۔ تو ان نے جو ہے وہ کہتے جی ہم 100 اونٹ دیں گے، بعد میں دیتے نہیں۔ آپ نے چاہا کہ میکسیمم اس کی جو لمٹ ہے وہ بیان کر دی جائے، اس سے اوپر کوئی اس کا ذکر ہی نہ کرے۔ تو کہتے کہ ایک عورت اٹھ کر خلیفہ وقت کے بل کو چیلنج کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے عمر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے کنتارن کا لفظ استعمال کیا، دیر بھی دے چکو، تو قرآن نے اس کو جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کیا۔ آپ قرآن کے مطلق حکم کو اپنی رائے سے مقید کس طرح کر سکتے ہیں؟ میں قربان جاؤں فاروق اعظم کی ایمانی فراست پر۔ کوئی ہم جیسا شخص ہوتا تو کہتا بی بی بیٹھ جا، قرآن کو میں زیادہ سمجھتا ہوں، قرآن کے مفاہیم کو میں زیادہ جانتا ہوں، تجھے کیا پتا؟ آپ نے بڑے جو اجتماع تھا، جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی، جو قانون سازی کے پروسیس میں لوگ تھے، آپ نے اس میں ارشاد فرمایا قد اخطا عمران و اصابت امراتن، لوگوں ایک مرد عمر سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ عورت حق پر ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کا نظام، یہ ہے حضور کا دین۔ عورت اٹھ کر خلیفہ وقت کے بل کو چیلنج کر رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں تم آج تک سوچتے ہو، آج تک تم نے عورت کو جو ہے وہ جو ہے آگے لے کر نہیں گئے کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے۔ مسلمان ممالک میں تو ایسا بھی ہو چکا ہے، یہ ایک کنٹروورشیل بحث ہے کہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ ایک سیپریٹ بحث ہے، لیکن مغرب کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے اب شاہ صاحب نے یہ جو کتاب لکھی آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک تو میں ان کو یہ دعا بھی دوں گا، تجویز بھی دوں گا کہ اللہ کرے ان کا قلم چلتا رہے اور کتابیں لکھتے رہے انشاءاللہ۔ بولو سارے انشاءاللہ۔ یہ جاتریہ گاؤں ہے میرا، یہ مٹی ہے میری، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ اس گاؤں کی ہر چیز، ہر خوبصورتی، ہر کامیابی، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور وہ 7 سمندر نام سنتے تھے، امریکہ کی سرزمین پر یہاں کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ویلفیئر کی دیکھتا ہوں یا ایجوکیشن کی دیکھتا ہوں یا ریلیجیس دیکھتا ہوں تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ میری اس زمین سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اس مٹی کی خوشبوؤں کو 4 دانگے عالم میں پھیلا دے۔ اور شاہ صاحب کے اندر واقعی صلاحیت ہے، اور ہم نے دعا کرنی ہے ایک جلسہ کی حد تک نہیں۔ اللہ کرے ان کا قلم چلے اور دین کی اور زیادہ سے زیادہ یہ خدمت کر سکیں، آمین بولو۔
اب دو چیزیں صرف بیان کر کے ختم کر رہا ہوں. ایک بات یہ ہے، حضرت آپ آج سارا ذکر قبلہ شاہ صاحب نے بھی بڑا خوبصورت ذکر فرمایا سیدہ کائنات کا. ایک چیز آپ کے لیے، ایک پاکستان کے بہت بڑے بیوروکریٹ گزرے ہیں قدرت اللہ شہاب، انہوں نے شہاب نامہ کے اندر بیان کی ہے، اور یہ آپ اندازہ کریں کہ چیف سیکرٹری لیول کے یہ جو ہے وہ بیوروکریٹ تھے، افیسر تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں دورے یہ جو میری جو ہے وہ پیریڈ تھا بیوروکریسی کا، اس میں ایک جگہ کسی جگہ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو جو امام صاحب تھے نا وہ سادے سے اوپر سے دیکھ کے تقریر کر رہے تھے، صفیں اس طرح ٹوٹی ہوئی، جو ظاہری ماحول تھا صاف ظاہر ہے جو افیسر کی لائف ہوتی ہے اس میں بڑی جو ہے نفاست ہوتی ہے. تو میں نے جمعہ تو پڑھا، لیکن میں نے کہا چلے فرض تو ادا کرنے ہیں. لیکن انہوں نے تقریر کے دوران ایک بات کی، ان نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو جس طرح دنیا میں سفارش کا ایک نظام چلتا ہے، اسپرچول فیلڈ کے اندر روحانیت میں بھی ایک نظام چلتا ہے. کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ 2 نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے اس سالے ثواب کرے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو، شہزادی کونین کو سالے ثواب کرے، ان کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اس پیش کرنے کے بعد کہے کہ شہزادی کونین آپ اس مسئلے کی سفارش اپنے بابا جان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کر دیں، اور حضور اس کام کی سفارش میرے رب سے کر دیں تو اللہ میرا یہ کام کر دے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن پھر میں نے